अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है मुकालमा आज़र और इब्राहीम। सूरत नाम आयत नंबर 76, 77, 78, 79 बता रही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों, चाँद, सूरज से दलील देकर आज़र और काफिर कौम को समझाया कि ये खुदा नहीं है, शिर्क व कुफर छोड़ दो। लेकिन आज़र नहीं समझा, कहने लगा मेरा खुदा तो नमरूद है। अब नमरूद को खुदा कहना शुरू कर लिया। पहले सितारों, चाँद और सूरज की भी पूजा करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इज़ काला इब्राहीमु लिअबीही आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा। और याद कीजिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? और इसके बाद फिर कहने लगे, इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन। सूरत इनाम 74 आयत मुक़द्दस। तर्जमा, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को सरीह गुमराही में मुब्तला देखता हूँ। यानी अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़ी तहम्मुल मजाजी से उनको समझा रहे हैं कि आप गुमराही में हैं, आपका नुकसान है, ये कुफ्र और शिर्क छोड़ दीजिए, ये काम आपका अच्छा नहीं है। मैंने आपको कितनी दलील से, कभी सितारों से, कभी चाँद से, कभी सूरज से समझाया। अब आप उनकी बातों को सुनकर फिर मुझे कह रहे हैं कि मैं जो है वो नमरूद को खुदा मानता हूँ। तो ये बुतों की पूजा और किसी इंसान को खुदा कहना और अल्लाह ताला की वहदानियत को ना मानना, ये आपके लिए गुमराही है। आज़र ने इतनी बातें सुनने के बाद फिर जवाब देता है। सूरत अंबिया 55 आयत मुक़द्दस। क़ालू अजितना बिल हक़। क्या सिर्फ तुम ही हक़ लाए हो? अम अंता मिनल लाइबीन। या तुम महज तमाशागरों में से हो? अब मानने की बजाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़र जो है वो तमाशागर कह रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, सच्चे दीन को झुठला रहा है और उनको कह रहा है कि मैं जिस काम पे लगा हुआ हूँ, मैं जिसको खुदा मानता हूँ, जिन चीज़ों को मैं माबूद मानता हूँ, मैं अपने इस हालात को गलत नहीं कहता, मैं दुरुस्त ही कर रहा हूँ और तुम ही तमाशागर हो। यानी फिर ये जवाब देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर जवाब दिया 56 आयत मुक़द्दस अंबिया से, क़ाला बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द। इब्राहीम ने फरमाया, बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है। अल्लज़ी फ़तरहुन, जिसने इन सब को पैदा फरमाया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस बात पर गवाही देने वालों में हूँ। अब फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े तसल्ली से, बड़े तहम्मुल से उसे समझा रहे हैं कि ये देखिए जो ऊपर आसमान है, ये ज़मीन है, और फिर इस आसमान और ज़मीन में जो जो चीज़ें बनाई गई हैं, हर चीज़ को बनाने वाला वो वहदहू ला शरीक है। ये जो चीज़ें जिनको तुम खुदा कहते हो, इनको बनाने वाला खुदा है। आप ये रास्ता छोड़ दें, ये रास्ता अच्छा नहीं है और आप मुझे भी बुरा भला ना कहें। मैं तो सिर्फ़ आपको अल्लाह तबारक व ताला की शनास करवाने आया हूँ, मैं तो वहदानियत की गवाही देने आया हूँ, मैं तो उसकी रबूबियत और अलूहियत की शनास करवाने आया हूँ, बयान करने आया हूँ। समझने की कोशिश करें, मैं तो अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देने आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आप इस रास्ते को छोड़ दीजिए। अब उन्होंने इस बात को नहीं माना, यानी वो कभी आपको तमाशागर कह रहे हैं, कभी आपको बुरा भला कह रहे हैं, बुतों की पूजा भी नहीं छोड़ते। तो अब जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 57 आयत मुक़द्दस अंबिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब फिर अपने दिमाग में बात सोच रहे हैं, वतल्लाहि लाक़ैदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन।
اور اللہ کی قسم، اب وہ قسم کھا رہے ہیں کہ میں ضرور کو کام کروں گا ان کے ساتھ، کیونکہ جیسے کہتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے باز نہیں آتے۔ اب وہ کچھ تدبیر سوچ رہے ہیں کہ میں ان کے بارے کوئی تدبیر عمل میں لاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا کہ جب پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ گے، یا جب آپ گھر پہ نہیں ہوں گے آپ چلے جائیں گے تو میں کچھ کروں گا۔ یا آپ خیال کر رہے ہیں جب انسان انما الاعمال بالنیات، تو عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب انسان نیت اچھی کرتا ہے تو اللہ بھی ساتھ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کر دیے۔ ایک دن سارے کفار، آزر، نمرود وغیرہ سارے ہی اپنے میلے پہ چلے گئے اپنی خوشی منانے کے لیے، جہالت کی خوشیاں منانے جایا کرتے تھے۔ آزر کہتا ہے بیٹا میرے ساتھ چلے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے دماغوں کا پتہ تھا کہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو وہم میں ڈالنے کے لیے ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ دیر کے بعد سوچتے رہے، ایسے ہی ان کو وہم میں ڈال دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میری طبیعت مجھے پتہ چل رہا ہے کہ خراب ہے اور مزید خراب ہو جائے گی، لہٰذا آپ ہی چلے جائیں، میں نہیں جا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس الفاظ کو قرآن پاک میں کیسے بیان کر رہا ہے۔ سورۃ الصفات 88 آیت مقدس بتا رہی ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر ابراہیم نے انہیں وہم میں ڈالنے کے لیے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا۔ الصفات 88 آیت مقدس۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ 89 آیت مقدس صفات، اور کہا میری طبیعت خراب ہے، تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، سو وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے، یعنی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے اور وہ خود چلے گئے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو کام کا سوچا تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی تدبیر عمل میں لاؤں گا، اب دیکھا کہ یہ سارے میلے پہ چلے گئے ہیں، اب یہ غیر حاضر ہیں، ان کا جو بت خانہ ہے اس کے لیے میں نے جو حل سوچا ہے وہ میں آج کر دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ان کے بت خانے میں گئے، آپ نے سارے جتنے بھی بت تھے ان کو توڑ پھوڑ کر کے ایک طرف ڈھیر لگا دیا، اور جو کلہاڑا تھا کسی کو بازو کاٹے، کسی بت کی ٹانگیں کاٹی، کسی کے کان کاٹے، کسی کا سر کاٹا، جہاں جیسے دل چاہا نا، اپنی وہ دل کی خواہش جو تھی، وہ اپنی جو گرمی تھی، جو غصہ تھا، اس کا اظہار جو بتوں کو توڑ توڑ کے وہ کرتے رہے۔ جب ان کا ڈھیر لگ گیا تو پھر آپ نے اسی کلہاڑے کو جو سب سے بڑا انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، سب سے بڑا خدا تھا، ایک بت بنا کے رکھا ہوا، اس کی گردن کے پاس کلہاڑا رکھ دیا۔ وہ اس لیے رکھا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ اسی بت کی طرف رجوع کریں گے کہ یہ جو ہمارا سب سے بڑا معبود ہے، شاید اسی نے چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس طرح آپ نے وہ جو تدبیر تھی وہ عمل میں آپ لے آئے۔ اب اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ انبیاء کی 55 آیت مقدس میں یوں فرما رہا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذُوذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، پھر ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی وہ ان کو اسی گیڑے میں ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کر دکھایا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے میلے سے واپس آئے وہ تو رونے دھونے لگ گئے کہ ہمارے بتوں کو کس نے ایسے توڑا پھوڑا ہے، یہ تو ہمارے خدا تھے۔ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، ان کے ذہن میں یہ بات فوراً آ گئی کہ جو 7 سال کا بچہ تھا آزر کا، اس نے آ کر ہمیں بڑی بڑی دلائل سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کبھی ہمیں ستاروں سے روکتا تھا، کبھی چاند سے روکتا تھا، کبھی سورج سے روکتا تھا، کبھی بتوں سے روکتا تھا، کبھی نمرود کافر کو خدا کہنے سے روکتا تھا، اسی نے یہ جرت کی ہوگی، اور تو کوئی ہماری نظر میں نہیں آ رہا۔ تو اسی طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا، ان سے بار بار پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، آپ مانتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، دیکھیے یہ تمہارا خدا ہے، معبود ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اس بت کا ہی کام لگ رہا ہے کیونکہ یہ خدا ہے، یہ سب کا کنٹرولر تھا، یہ سب کا بڑا تھا، اس سے ہی پوچھ لو، یہی اسی نے یہ کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہوگا۔ اب وہ سارے کے سارے جواب دینے لگے کہ بھئی یہ کیسے کاٹ سکتا ہے، یہ تو بت جو ہیں ہمارے گونگے ہیں، بہرے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، یعنی یہ چل پھر نہیں سکتے، تو یہ کیسے یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بھئی ذرا دماغ پہ بوجھ دو کہ اگر ایک ایسے بت ہوں جو ہل جل بھی نہ سکتے ہوں، دیکھتے بھی نہ ہوں،
ان کی حرکات و سکنات بھی کوئی نہ ہو، ان کی سوچ بھی کوئی نہ ہو، وہ اندھے ہوں، ان کو پتہ بھی نہ ہو کسی بات کا، تو وہ اپنا آپ بھی نہیں بچا سکے، تو پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو؟ جو اپنی ذات کے لیے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، تو وہ ان سے آپ کی کیا توقع رکھتے ہو؟ لہٰذا وہ آپ کے خدا نہیں ہیں، تو آپ اپنے دماغ میں بوجھ دے دو۔ تو اس کو سورۃ انبیاء کی 63 آیت مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب اب عربی زبان میں بھی سن لیجئے لوگو۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھ لو۔ ان قالوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے ہی پوچھ لو۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہنیت کو پڑھ لیا، جواب بھی لے لیے، اس بات کا پکا ہو گیا کہ یہ کام جو ہے سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی انجام دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے اس کام کے عوض میں جو سزا دینی ہے اس کے بارے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بارے اب کیا کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ لیکچر میں نمرود اور آزر اور کافر قوم کے غصے کا اظہار آپ کو بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔